بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ باب ہے باب صفت القیامتی والجنتی والناری، قیامت اور جنت اور جہنم کے احوال یا اس کی صفات کا بیان۔ تو دیکھیں حدیث پاک، حدثنی ابو بکر بن اسحاق حدثنا یحیی بن بکیر حدثنی المغیرۃ یعنی الحزامی عن ابی الزنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت لاتے ہیں، قال انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامۃ لا یزن عند اللہ جناح بعودۃ اقرؤوا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن، کہ قیامت کے دن ایک بہت موٹا آدمی آئے گا۔ سمین کہتے ہیں موٹا آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ جناح بعودۃ، مچھر کا پر، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا تم پڑھو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزن، کہ ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اب اس حدیث پاک میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موٹا آدمی لایا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آیت کریمہ پڑھی، سورۃ کہف کی آیت نمبر 105 آئی ہے، اس کا ایک جزو ہے، اس کے شروع میں یہ الفاظ ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، ان کے سب اعمال مٹ گئے، پس ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم ان کی تحقیر کریں گے، ان کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اعتبار کا مدار اعمال صالحہ پر ہے۔ یا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے میزان نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کے اعمال کفر کی وجہ سے برباد ہو گئے اور ہباء منصورا ہو گئے۔ تو مفہوم خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار کی نیکیاں آخرت میں کام نہیں آنی۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا بیانیہ ہے۔ آگے دیکھیے، حدثنا احمد بن عبد اللہ ابن یونس، احمد بن عبداللہ بن یونس، امام مسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی، حدثنا فضیل، یہ فضیل سے مراد یعنی ابن عیاض،
یہ فضیل سے مراد فضیل بن ایاز ہیں، وہ حضرت منصور سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، وہ حضرت ابراہیم سے، وہ حضرت عبیدہ السلمانی سے، اور وہ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود سے قال، وہ فرماتے ہیں کہ جاء حبر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، حبر کہتے ہیں ایک عالم کو، تو یہ یہودی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور کہا اس نے، اے محمد، یہاں کہا اے ابو القاسم، ان اللہ تعالی یمسک السماوات یوم القیامت علی اصبع، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، والارضین علی اصبع، اور زمینوں کو بھی ایک انگلی پر اٹھا لے گا، والجبال والشجر علی اصبع، پہاڑوں اور درختوں کو بھی ایک انگلی پر اٹھا لے گا، والماء والثرى علی اصبع، اور پانی اور گیلی زمین، سرا کہتے ہیں کیچڑ کو، گیلی زمین کو بھی ایک انگلی پر اٹھا لے گا، وسائر الخلق علی اصبع، اور ساری مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، ثم یہزہن، پھر اس کو کیا کرے گا، ہلائے گا، ہلارا دے گا، فیقول، پھر فرمائے گا، انا الملک انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یہودی کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے، مما قال الحبر، پھر آپ نے کہا اس یہودی عالم سے اور آیت کریمہ پڑھی، اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنسے، پھر آقا کریم نے آیت کریمہ پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ تمام انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے، تمام زمینیں قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوں گی، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور لوگ جس چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ اس سے کیا ہے، پاک ہے۔ اس سے اگلی حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے، یہی بات ہے، اور اس سے اگلی حدیث بھی یہی ہے، اس سے اگلی حدیث بھی یہی ہے۔ اور یہ جو آگے اسی کی حدیث ہے اس کے اندر کچھ فرق ہے، اس کو پھر پڑھتے ہیں۔ پہلے اس حدیث کا بیانیہ اور شرح دیکھ لیں۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور مخلوق وغیرہ کو انگلیوں پر اٹھائے گا، ایک ایک انگلی پر۔ اس کی توجیہ کیا ہے؟ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کی ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں، المذہبانی فی الصفات، کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا من حدیث الصفات، کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث صفات میں سے ایک حدیث ہے۔ وقد سبق فیہا المذہبان، تو اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اس بارے میں دو مذہب ہیں، التاویل والامساک عنہ مع الایمان بہا۔ پہلا مذہب کیا ہے کہ انگلیوں میں تعویل کی جائے گی، یعنی
جو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ انگلی کا لفظ آیا ہے اس میں تعویل کی جائے گی، اور دوسرا ہے امساک عنہ، اس سے رکا جائے گا۔ کس سے؟ تعویل سے۔ تعویل سے رکا جائے گا، لیکن مع الایمان بہا، اس کی حقیقت پر ایمان رکھا جائے گا کہ بغیر کسی تعویل کے اس پر ایمان لایا جائے گا، اور اعتقاد یہ رکھا جائے گا کہ ان الظاہر منہا غیر مراد، کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو جو علماء اس کی تعویل کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انگلیوں سے مراد اصل میں اس کی قدرت اور اقتدار ہے، یعنی آسمانوں کی اتنی وسعت اور عظمت کے باوجود ان کو بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی تھکاوٹ کے پیدا کرنا۔ لوگ اس قسم کے مواقع پر انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں جب کوئی کام مبالغے والا ہو اور لوگ تھکے بغیر کر لیں کوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں ایک انگلی سے کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو فلاں کو ایک انگلی سے قتل کر دوں، جس طرح ہمارے ہاں بھی ایک محاورہ مشہور ہے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس طرح انگلی کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو میرے دو انگلیوں کا کام ہے جی۔ تو یہاں پر یہ تعویل جو کرتے ہیں وہ یہاں پر قدرت، اقتدار اور اس کی عظمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر انگلیوں سے مراد اس کی بعض مخلوق کی انگلیاں مراد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے انگلیوں کا جو ثبوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ محال ہے۔ بہرحال یہاں پر اب یہ بحث چلے گی احادیث متشابہات یا صفات متشابہات میں دو مسلک ہیں، مسلک تعویل اور مسلک تفویض۔ مسلک تفویض یہ ہے کہ جس طرح ہے اس پر ایمان لایا جائے، اس کی حقیقت یا اس کی تحقیق یا جستجو میں نہ پڑا جائے، یہ ہے مسلک تفویض، یعنی اس کے معنی و مفہوم اور حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دینا، بس جیسے ہے اس پر ایمان لے آنا، کوئی وضاحت نہیں کرنی، بس کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جتنا معلوم ہے اتنے پر ایمان لے آئے، اس کے معنی و مفہوم کی طرف نہ جائے۔ یہ متقدمین ائمہ کا مسلک تھا۔ دوسرا ہے مسلک تعویل، یعنی صفات متشابہات جو ہیں جن سے تجسیم یا تشبہ کے وہم پیدا ہوتے ہیں، ان میں ایسی تعویل کر دی جائے جو شایان باری تعالیٰ کے شان ہو، مطابق ہو، موافق ہو۔ تو یہ متاخرین کا مذہب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب متقدمین ائمہ نے تفویض اپنائی تو متاخرین کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ مسلک تعویل کی طرف جائیں؟ تو مسلک تعویل کو انہوں نے کیوں اپنایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ متقدمین ائمہ کے دور میں متقدمین جو ائمہ ہیں ان کے دور میں مجسمہ اور مشبہہ فرقہ موجود نہیں تھے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تجسیم یا تشبیہ مخلوق کے قائل ہیں وہ متقدمین کے دور میں موجود نہیں تھے، تو ان کو تعویل کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ لیکن بعد میں جب یہ مجسمہ اور مشبہہ فرقہ منظر عام پر آئے، یہ بدعت آئی، بدعتی لوگ آئے، انہوں نے ایسی آیات کو اور احادیث کو جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء یا جسم کا مفہوم نکلتا تھا یا الفاظ استعمال ہوئے تھے، تو ان کو حقیقت پر محمول کر کے عوام کو گمراہ کرنا شروع کر دیا،
انہی چیزوں کو دلیل بنا کر. تو اب ائمہ متاخرین کو یہ ضرورت پیش آئی کہ ان کی ایسی تعویل کی جائے کہ عوام الناس کا عقیدہ جو ہے وہ محفوظ رہے. تو تحفظ عقائد عوام کو دیکھتے ہوئے متاخرین ائمہ نے کیا کیا، مسلک تعویل کو اختیار کیا. اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، اس کا مطالعہ مفید رہے گا. وہ تجسیم کے رد میں ہے، قوارع القہار علی مجسمۃ الفجار، اس طرح کا کچھ اس کا نام ہے. تو یہ رسالہ آپ مطالعہ کریں دیکھ کر اس کو. اچھا، یہاں پر یہ حاشیے کے اندر دیکھیں آپ، سبب ضحک الرسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہنسنے کا سبب. تو ائمہ متکلمین فرماتے ہیں کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو متعجب ہو کر ہنسے اور آیت کریمہ پڑھی، یہ اس کے تصدیق کے لیے نہیں تھی، اس کی تصدیق مراد نہیں تھی کرنا، بلکہ اس کا رد کرنا اور اس کا انکار کرنا تھا، اور اس کی بدعقیدگی پر تعجب کرنا تھا. کیونکہ یہود جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم کے معتقد ہیں. تو اس نے اپنے قول میں اللہ تعالیٰ کی جسمیت کا، تجسیم کا ہی قول کیا تھا، اظہار کیا تھا. آپ نے اس کی مراد بھی سمجھ لی تھی اور اس پر تعجب فرمایا. اور حدیث میں جو تصدیق کا اضافہ ہے یہ راوی کا اضافہ ہے، آپ نے تصدیق نہیں کی بلکہ اس کا رد کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی. تو چونکہ آیت کریمہ پڑھنے سے راوی نے یہ سمجھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اس نے تصدیقاً لہو کے جو الفاظ ہیں یہ شامل کر دیے جو اس کے فہم میں آئے. والاول اظہر، اور زیادہ بات بہتر یہی ہے اور اظہر یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق نہیں فرمائی تھی. آگے چلتے ہیں جی. حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ سے روایت ہے، وہ علی بن وہ ابو اسامہ سے، وہ عمر بن حمزہ سے، وہ سالم بن عبداللہ سے. سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا. یطوی لپیٹ لے گا قیامت کے دن آسمانوں کو. ثم یاخذہن بیدہ الیمنی، پھر ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لے گا. ثم یقول انا الملک، پھر ارشاد فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. این الجبارون، جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ این المتکبرون، اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ثم یطوی الارضین، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. جبر کرنے والے کہاں ہیں اور متکبر کہاں ہیں؟ تو اس میں بھی جو ہاتھوں کی توجیہ ہے اس کا وہی مفہوم اوپر جو بیان کر دیا کہ یہ آیات صفات میں سے ہے، احادیث صفات میں سے ہے. اس واسطے وہی جو تشریح پچھلی حدیث میں ہم نے کر دی وہی ہے. یہاں پر ایک چیز یہ دیکھ لیں، وجہ ارجاع الالفاظ الثلاثۃ الی معنی واحد. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے نقل کیا ہے
کہ اس حدیث میں 3 لفظ ہیں، یتوی یعنی لپیٹنا، یقبضو مٹھی میں لینا، اور یاخذو پکڑنا۔ ان تینوں کا معنی جمع کرنا ہے اصل میں، لأن السماوات مبسوطۃ والارضین مدحورۃ وممدودۃ، کیونکہ آسمان پھیلائے ہوئے ہیں اور زمین بچھائی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اس کا مطلب اس زمین کو دوسری زمین کے ساتھ تبدیل کرنا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مٹھی کھولنا اور بند کرنا مخلوقات کو مٹھی میں لینے کی تمثیل کے لیے۔ اس سے مراد حقیقت میں ان کو پکڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کو کیا کرنا ہے؟ جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قابض یعنی پکڑنے والا اور باسط یعنی کھولنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ید کو ہاتھ سے تعبیر کیا ہے، اور انسانی عضو اس کی مثال نہیں ہے۔ تو یہ اس کی تشریح تھی۔ آگے دیکھیں، اگلا باب شروع ہو گیا، باب ابتداء الخلق و خلق آدم، کہ تخلیق خلق کی ابتدا کا بیان اور آدم علیہ السلام کی خلقت کا بیان۔ حدیث پاک دیکھیں، حدثنی سریج بن یونس، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سریج بن یونس سے، وہ ہارون بن عبداللہ سے، یہ دونوں امام مسلم ان دونوں سے روایت لاتے ہیں۔ قال، ان دونوں نے روایت کی حجاج بن محمد سے، وہ کہتے ہیں ابن جریج نے کہا، اور ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی اسماعیل بن امیہ نے حضرت ایوب بن خالد سے، اور وہ حضرت عبداللہ بن رافع سے جو ام سلمہ کے غلام تھے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ بیدی، کہ حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا، خلق اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کیا، التربۃ مٹی کو، یوم السبت ہفتہ کے دن، وخلق فیہا الجبال جبالا، اور تخلیق کیا، پیدا کیا پہاڑوں کو، یوم الاحد اتوار کے دن، اور وخلق الشجر، اور درختوں کو تخلیق کیا، پیدا کیا، یوم الاثنین سوموار کے دن، وخلق المکروہ یوم الثلاثاء، اور ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا منگل کے دن، وخلق النور یوم الاربعاء، اور نور کو پیدا کیا، یہاں پر نور سے مراد اب روشنی بھی ہو سکتا ہے، روشنی کو پیدا کیا بدھ کے دن، وبث فیہا الدواب، اور پھیلا دیا چوپایوں کو، یوم الخمیس جمعرات کے دن، وخلق آدم بعد العصر من یوم الجمعۃ، اور آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا عصر کے بعد جمعہ کے ایام میں سے، جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، فی آخری
آخر الخلق فی آخری ساعت، اور یہ جو تخلیق تھی جمعہ کے دن بعد عصر آدم علیہ السلام کی، یہ جمعہ کی ساعات میں سے آخری ساعتوں میں سے تھی، فیما بین العصر الی اللیل، اور کسی ساعت میں عصر سے لے کے رات تک پیدا کیا، کسی بھی ساعت میں۔ اب اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ ارشاد فرمایا کہ وخالق المکروہ یوم الثلاثاء، کہ بعض ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا۔ اس پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ صحیح مسلم کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں ہے کہ مضبوط چیزوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا۔ یہاں پر وخالق المکروہ کی جگہ پہ بعض دیگر کتابوں میں وخالق التقنا یوم الثلاثاء، کہ مضبوط چیزوں کو، پائیدار چیزوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے کار معاش حاصل ہوتے ہیں، جیسے لوہا اور زمین کے اور دیگر معدنیات وغیرہ کے چیزیں۔ تو اس پر اب بعض ایام کو منحوس قرار دینا یا بدشگونی وغیرہ کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر بدشگونی کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اس کی اگر کوئی تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ شرح صحیح مسلم علامہ سعیدی صاحب کی، اس کی جلد نمبر 7 ہے، اور صفحہ نمبر 605 سے لے کر 613 تک انہوں نے یہ جو بعض دنوں کو منحوس قرار دینا وغیرہ ہے اس کی تحقیق پیش کی ہے، اور بدشگونی پر بیان تحریر کیا ہے تفصیل سے۔ اس کو آپ وہاں پر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ باب فی البعث والنشور وصفۃ الارض، یا وصفۃ الارض پڑھ لیں، اس کو واو مستانفہ نہ کریں، عاطفہ کر دیں اور باب کے تحت کر دیں، وصفۃ الارض یوم القیامت۔ یہ باب ہے بعث و نشور، یعنی مرنے کے بعد اٹھانے یا زمین کے بنجر ہونے کے بعد اس کو زندہ کرنے، اور قیامت کے دن زمین کے وصف کا بیان۔ تو حدیث پاک دیکھیں، حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ وہ روایت کرتے ہیں خالد بن مخلد سے، اور وہ محمد بن جعفر بن ابی کثیر سے، اور وہ ابو حازم بن دینار سے، وہ سہل بن سعد سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن کہاں پر؟ یہاں جمع کیا جائے گا، ترجمہ کر لیں،
لوگوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن. کہاں پر؟ علی ارض بیضاء، سفید زمین پر. کیسی سفید زمین؟ افراء، جو سرخی مائل ہوگی. کیسے؟ کا قرصۃ نقیج، جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے. لیس فیہا علم لأحد، اور اس زمین میں کسی شخص کے لیے کوئی علامت نہیں ہوگی. تو حدیث پاک واضح ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن لوگوں کو کیا کرے گا؟ جمع کرے گا ایسی زمین پر جو زمین پھیلی ہوئی ہوگی اور بالکل اس پر کوئی نشانی نہیں ہوگی کسی کے لیے، بالکل صاف زمین ہوگی. اسی طرح اگلی حدیث پاک دیکھیں. حضرت ابوبکر بن شیبہ، علی بن مصہر سے، وہ حضرت داؤد سے، وہ حضرت امام شعبی سے، اور وہ حضرت مسروق سے، وہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے. قالت سألت رسول اللہ، میں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے اس قول کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور جس دن آسمان بھی بدل دیا جائے گا. تو میں نے پوچھا فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لوگ کہاں پر ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی الصراط، صراط پر ہوں گے. اس میں بھی کسی امر ضروری کی بحث نہیں ہے، تشریح نہیں ہے، بس یہ ضبط الالفاظ و معناہا، یہ یہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. افرا، اس کو وہ بتا رہے ہیں کہ بالعین المحملۃ والمد بیضاء الی حمرۃ، یعنی ایسی زمین جو سفید ہو لیکن سرخی مائل ہو. اور والنقا بفتح النون و کسر القاف، یعنی والنقی، اور تشدید الیاء والنقی، یہ صحیح لفظ ہو گیا والنقی. تو اگلا باب ہے باب نزول اہل الجنت. اس باب کی احادیث آپ مزید دیکھیں گے خود سے، یہ مطالعہ کرنے والی ہیں. آگے اگلی روایات میں کسی قسم کی کوئی تشریح نہیں ہے. یہ باب سؤال الیہود النبی عن الروح وقولہ تعالی ویسألونک عن الروح. تو یہ جو باب ہے اس کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کل دیکھیں گے، اور اس میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روح کا علم تھا یا نہیں تھا، اس بارے میں تفصیلی کلام ہم کل کے درس میں انشاءاللہ تعالی کریں گے. آج کا سبق یہیں پر ہم مسلم شریف کا کلوز کر دیتے ہیں.